الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس سے متعلقہ احادیث کریمہ کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک حدیث عرض کی تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو ملاحظہ فرمایا جس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا، یعنی علامت کے لیے تاکہ نشانی رہے، ہمارے گدھے دوسروں گدھوں میں مکس نہ ہو جائیں، تو اس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب میں نے سنا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اگر اپنے گدھوں کو داغوں گا تو ان کے چہروں کو نہیں بلکہ اس جسم کے حصے پہ جو چہرے سے بہت دور ہوگا، وہ پچھلا حصہ ہی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس پر داغ لگا دیا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ داغنا یہ منع نہیں ہے، جانور کو علامت کے لیے اگر داغا جائے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے جانور کو، کیونکہ اس کی کھال بڑی موٹی ہوتی ہے، بہت موٹی کھال ہوتی ہے۔ بھینس کی کھال یہ آپ دیکھیں کتنی موٹی ہوتی ہے، اور گدھوں کی کھال بھینس کی کھال سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو وزن اٹھانے کے لیے بنایا ہے تو پھر لازم بات ہے اس کی کھال کو بھی بڑا مضبوط بنایا ہے، ورنہ بیچارہ کیسے اٹھاتا۔ ہم تھوڑا سا وزن اٹھا لیں ہاتھ پہ تو ہاتھ چھل جائیں، لیکن گدھا بہت مضبوط ہوتا ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا بہت اس کو اگر داغا جائے تو اس کے بال جلتے ہیں یا اوپر کی صرف ظاہری کھال جلتی ہے، گوشت تک تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ تھوڑا سا اچھلے گا وہ ضرور، لیکن اتنی زیادہ اذیت نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کی اجازت دے دی گئی ضرورت کی بنا پر۔ لیکن چہرے پر چونکہ ضرورت نہیں تھی اور چہرہ ایک مرکزی حصہ ہوتا ہے جسم کا، تو اس لیے اس کو منع فرمایا۔ اس پر ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ جب چہرے پر داغنا ایک جانور کے منع کر دیا گیا تو انسان کا چہرہ بگاڑنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ آج کل جو کرکٹ کے میچز وغیرہ ہوتے ہیں یا اور جلد سے جلوس ہوتے ہیں، ان میں چہروں کو رنگ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کچھ بھی بنا دیتے ہیں، جھنڈے یا اور کوئی چیز یا ویسے، اس کو بھی علماء نے منع فرمایا ہے۔ یہ چہرہ بگاڑنے میں ہی آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے۔ چہرے پر اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ تو گودنا گدوانے کا مطلب ٹیٹوز وغیرہ بنانا۔ پہلے دور میں ایسی ہوتا تھا کہ سوئیوں سے اس طرح یوں گود کے، جیسے اب بھی یہ ٹیٹو یہ مشین سے کرتے ہیں بس، اور پھر اس کے اندر وہ مسالہ وغیرہ بھر دیا کرتے تھے رنگ دار، تو وہ خوبصورت سے ہاتھ ہو جاتے تھے وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ چہرے کو داغنے سے منع فرمایا، وہ ذرا غور کریں جو چہرے کے اوپر ٹیٹوز وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں تو یہ وبا عام ہے، وہ تو قانون مطلب ہر قسم کے قانون سے اپنے آپ کو آزادی سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے لائق تقلید نہیں ہے۔ پیروی کے صحیح حقدار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دنیا کے اندر ان کی پیروی، ان لوگوں کی پیروی جو غیر مسلمین ہیں، غلط حرکتیں کوئی کر رہا ہو، وہ قابل باعث نجات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھامنا، آپ کے احکام کو اہمیت دینا اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنے تمام تر رسومات اور اپنی زینتوں کو ڈھال لینا، یہ ہم پر ضروری ہے اور یہ ہمارے لیے باعث نجات بن سکتا ہے۔ تو اس لیے چہرے پر ٹیٹوز وغیرہ ہرگز نہ بنائے جائیں، پورے جسم پہ ہی منائیں، خیر ٹیٹوز تو پورے جسم پر بنائیں، کہیں پہ بھی گدوانا شرعاً جائز نہیں ہے، اور چہرے پر تو بدرجہ اولا منع ہوگا۔ ہاں بعض چیزیں خود شریعت نے مستثنی رکھی ہیں، جیسے کان چھدوا لینا عورتوں کے یا ناک چھدوانا، یہ عورتوں کو اجازت ہے، اس وجہ سے کہ شریعت چاہتی ہے کہ عورت میں نسوانیت نظر آئے، اور مرد میں شریعت چاہتی ہے کہ مردانگی نظر آئے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس میں مرد درکار تھے، کیونکہ مقابلہ ہوتا تھا کفار سے، اور سرکار نے پسند نہیں فرمایا کہ عورتوں میں سے نسوانیت نکلے، کیونکہ جب عورتوں میں سے نسوانیت نکل جائے گی تو پھر توازن بگڑے گا، وہ مردوں کے پاس آئے گی، مردوں کے اس طرح رہنے کی کوشش کرے گی، اور پھر وہ یقینی سی بات ہے گھر کی ذمہ داریوں سے بور ہو جائے گی، اور جب گھر کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گی تو ڈس بیلنس ہو جائے گا سارا معاملہ، بچوں پہ توجہ کم ہو جائے گی، تعلیم تربیت یہ پوری نہیں ہو سکے گی، اور سب تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ لوگ برا بھی بہت زیادہ مان جاتے ہیں، لیکن جو خواتین مردوں کے بلا ضرورت کی لفظ میں کہہ رہا ہوں،
شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرتی ہیں وہ یہ ضرور غور کر سکتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ ان کے گھر میں پھر وہ ماحول نہیں رہتا۔ ماسیوں آیاؤں کے حوالے بچوں کو کر کے جب ماں نکل جائے گی، لازم بات ہے وہ ایک نوکر ہے، وہ بچوں کا نہ رونا برداشت کرتے ہیں نہ کچھ، بچوں کی چیزیں کھا جائیں گے، بچوں کو مار بھی دیں گے، پیٹیں گے کہ کیا مصیبت چھوڑ کے ہم پہ چلے گی۔ پھر جب قریب ماں کے آنے کا وقت ہوگا تو چمکارنا، پیار کرنا، بچے تو بہل جاتے ہیں، ماں کو کیا پتہ پیچھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور پھر جو ماں کی توجہ چاہیے تھی وہ نہیں، بس تھوڑا سا اور بیبی کیا حال چال ہے اور یوں اور وہ ہوں، اور پھر امی جان چلیں گے کمرے میں تھک گئی ہوں بہت زیادہ بھائی، گولی کھائی اور سو گئے۔ اگلے دن پھر وہی روٹین ہے، بچوں پہ توجہ نہیں، نہ باپ توجہ دے رہا ہے نہ ماں توجہ دے رہے۔ پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو احساس محرومی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، ان کے دل میں پھر ماں باپ کا وہ ادب احترام بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ماں باپ ان کو اگنور کرتے رہے ہیں، ان سے دور ہوتے رہے ہیں، تو بچے پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ کہانی اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہے، یہی چیز پھر وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس طرح ماحول بگڑتا ہے۔ یہ ہمارا اسلامی ماحول نہیں ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ عورت عورت رہے، مرد مرد رہے، ہاں جب ضرورت ہوگی تو پھر خواتین ضرور مردوں کے شانہ بشانہ بھی آئیں گی، ساتھ کام بھی کریں گی، جیسے بہت سی صحابیات سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غزوات میں ساتھ لے جایا کرتے تھے اور ہم بیماروں کی اور زخمیوں کی تیمارداری کرتے تھے، یعنی کوئی بیمار ہو گیا تو عورتیں سنبھالتی تھیں، دوا دینا، پھر خیال کرنا، زخمی ہیں، جنگ شروع ہو گئی، زخمی آ رہے ہیں، اب اگر مرد صحابہ ہی ان کو لے کر آ کے ان کی تیمارداری کریں گے تو پھر جنگ کے اندر ضرورت ہے، خواتین کو شعبہ تھا کہ وہ مردوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ یاد رکھیں کہ ضرورت کے تحت عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے، کیونکہ ضروری نہیں تھا کہ ان صحابیات کے سامنے صرف ان کے محارم آتے ہوں، غیر محرم بھی آتے ہیں، تو ان کو پھر حسب ضرورت ان کو ٹچ بھی کرنا ہے، ان کی دوا کرنا ہے، زخم دھونا ہے، زخم پر دوا لگانا ہے، پٹی کرنی ہے، یہ خواتین کیا کرتی تھیں، اس میں یہ ضرورت کے تحت تھا، ورنہ اس کے علاوہ پردے کے احکام بڑے سخت ہیں، اس پہ عمل پیرا ہونا تھا۔ تو اس لیے جو رعایات ہیں ان سے ہر دور میں فائدہ اٹھایا گیا ہے، شریعت نے بہت سے معاملات میں رعایتیں دی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت میں نسوانیت کو ہی محبوب رکھا ہے، لہٰذا واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہی پھر طرز عمل اختیار کریں جس میں وہ عورت نظر آئیں، اور لڑکوں کو وہ جس میں وہ لڑکا نظر آئیں۔ اب یہ پونیاں باندھ لینا، ناک چھدوا لی ہیں بعض لڑکوں نے، کان کے اندر بندے پہن لینا، ہاتھ میں کڑے، بس کچھ دن ہیں اور چوڑیاں بھی پہن لیں گے اور پتہ نہیں دوپٹے بھی نہ اوڑھ لیں خدا نہ خواستہ، تو پھر تو بالکل ہی وہ ویسے ہی مکس ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان امور پہ توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے چہرے وغیرہ کو ہم یہ عرض کر رہے تھے، داغنا وغیرہ یہ شرعاً بالکل جائز نہیں، چہرہ بگاڑنا بالکل صحیح نہیں ہے، کسی نے ایسا کیا ہو، کسی کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا، کسی کا چہرہ بگاڑ دیا، جان بوجھ کے غلط قسم کی کریم دے دی، ایکسپائر کریم دے دی، جس کو لگا کے چہرے پہ دانے نکل آئے اور خال خراب ہو گئی، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ، اور پہلے بلکہ معافی، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اور اگر جس کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو لرزیں، کانپیں، بے پرواہ نہ ہو کہ اچھا نہیں معاف کرتے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، پرواہ کرنی پڑے گی۔ آپ کو اگر اپنی پرواہ نہیں ہے تو بتائیے کون کرے گا؟ پھر مرتے وقت کیا ہوگا؟ قبر میں، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کسی مظلوم کو اس کا حق دلوائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے آپ اگر یہ سوچیں کہ نہیں وہاں پہ کوئی اکڑ وکڑ کر کے ہم کام کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، وہاں بڑے بڑے سورما بھیگی بلی بنے ہوں گے، ان کی حالت خراب ہوگی، آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مطلب اس طرح تکبر میں مبتلا ہو کے نفس و شیطان کی اطاعت کر کے توبہ کی طرف مائل نہ ہونا غلط ہے۔ معافی مانگیں، نہ معاف کریں تو ڈریں، خوف زدہ ہوں، معاف کر دیں تب بھی ڈرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، میں تو کہتا ہوں، لیکن یہ معاف نہ کریں تو اور زیادہ خوف میں مبتلا ہوں۔ اور اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ مظلوم آپ سے راضی ہو جائے، تو جتنے بھی خوب نیک اعمال شروع کریں، پہلی بات خوب نیک اعمال کریں، اور ان تمام نیک اعمال کا ثواب ان کو ایصال کرتے رہیں۔ جو بھی نیک عمل کریں، فرض، واجب، سنت، مستحب، دل میں بس آپ نیت کریں اور یہ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ میرے ان جتنے بھی میں نیک اعمال کیے ان کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے، اور اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں،
اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں۔ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی ان کثرت دعا اور کثرت سے ایصال ثواب، ان کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس مظلوم کو آپ سے راضی کروا دے گا۔ جیسے کہ وہ حدیث ہم نے بارہا آپ کو عرض کی کہ ایک ظالم ایک مظلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ ظالم کے قصور سب سامنے رکھے گا، ظالم سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیا؟ وہ کہے گا بالکل میں نے ایسا کیا ہے۔ تو مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں میرے نام اعمال میں ڈال دی جائیں۔ وہ ڈال دی جائیں گی، پھر بھی اس کے ظلم باقی رہیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا میری برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں۔ برائیاں بھی ڈال دی جائیں گی، پھر بھی حساب کتاب پورا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب بھی اس کے تو سزا ظلم باقی ہیں۔ تو ابھی وہ سوچ ہی رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اوپر تو دیکھ۔ وہ دیکھے گا تو اس کو جنت کا ایک بہت ہی خوبصورت محل نظر آئے گا۔ تو کہے گا اللہ تعالیٰ یہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت دے دے۔ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کس میں یہ ہمت ہے کہ اس کی قیمت دے سکے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دے سکتا ہے۔ ورث کر کے یا رب کریم وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے ظالم بھائی کو معاف کر دے تو تیرے لیے یہ محل ہے۔ تو وہ فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کیا۔ اب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یوں پھر یہ لیکن یہ وہیں پر ہوگا جہاں آپ نے کوئی تدارک کیا ہو، سامان کیا ہو، کچھ مظلوم کو راضی کرنے کے طریقے اختیار کیے ہوں، جس میں سب سے پہلے تو معافی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایصال ثواب کرتے رہے، دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہے اور معافی نہ مانگے، یہ کبھی نہ کیجیے گا۔ معافی ایک دفعہ مانگے، اپنے نفس کو ذلیل کریں، اس کو حقارت پر پیش کریں، اور پھر یہ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر ایسا کرتے رہیں۔ بلکہ میں نے جیسے کہا کہ وہ مان بھی جائے نا، معاف کر دے، پھر بھی ساری زندگی سال کرتے رہیں اور اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں تاکہ کچھ قصر نہ رہ جائے۔ تو اس پر عمل کریں، فائدہ ہوگا۔ مسلم کی ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا ہے۔ تو چہرے پہ داغنا تو یہ جانوروں کے ہوتا تھا، اور چہرے پر مارنے کو منع کیا، یہ مطلقاً ہے، جانور کے بھی، اور جب جانور کے منع ہے تو پھر انسانوں کے بھی۔ تو بعض میں نے دیکھا ہے یہ گدھے والے جو ہوتے ہیں چہرے پہ مارتے ہیں ڈنڈا زور سے، جیسے گدھا غلط آگے نکل گیا تو پھر وہ آگے سے آ کے مارتے ہیں چہرے پر، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم نے منع فرما دیا تو بس یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پھر انسانوں کے چہرے پہ مارنا، جیسے بعض شوہر اپنی بیوی کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں، یا بیویاں ہوتی ہیں یہ مائیں بچوں کے منہ پہ تماچا، ٹیچرز جو ہیں یہ پڑاخ سے مارتی ہیں چہرے کے اوپر، یہ سب شدید ناجائز ہے۔ جب اللہ کے نبی منع فرما دیں کسی چیز کو تو اس کام کو کرنا، جس کو منع کیا اس کام کو کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ چہرے پہ مارنا یہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس بد عادت کو ختم کریں، کیونکہ چہرہ حساس ہوتا ہے، آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے، زیادہ زور سے لگ جائے۔ تو میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی اور واقعی پڑھی ہے، کوئی میں غلط بیانی تو ویسے نہیں کروں گا، نہ مذاق کر رہا ہوں، کہ ایک پہلوان صاحب نے اپنے چھوٹے سے منا تھا اس کو اتنی زور سے چوما کہ اس کا جبڑا توڑ دیا، یعنی پتہ نہیں کیسے دبا دیا ہوگا، اس کو طاقت کا احساس نہیں، جبڑا ٹوٹ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بچے تو بڑے نازک سے ہوتے ہیں، زور سے آپ نے مار دیا، کوئی دانت ٹوٹ گیا، زور سے مار دیا، کوئی گال پھول گیا، مسوڑا پھول گیا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی خواتین کے چہرے، ویسی خواتین نازک ہوتی ہیں، پھر چہرے پہ تھپڑ مارنا اور پھر مکہ مارنا چہرے پہ، اللہ اکبر، آنکھ پہ ناک پہ مکہ مار دیا، آنکھ پہ، مرد کا ہاتھ ویسے بڑا بھاری ہوتا ہے اور پھر وہ نازک سی چلے، اگر عورت ایسی ہے کہ وہ زبان چلا رہی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ خواتین بھی کہتی ہیں آبیل مجھے مار، اور میں نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ مار نہ لو۔ ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں کہ اتنا زج کر دیتی ہیں شوہر کو کہ وہ جب مارتا ہے تبھی خاموش ہوتی ہیں ورنہ نہیں۔ تو یہ بھی غلط رویہ ہے۔ بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح نہ کیا کریں کہ شوہر مطلب اپنی جہالت میں مارنے پر مجبور ہو جائے، میں پھر بھی اس کو جہالت کہوں گا۔ اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ اگر خاتون زیادہ بول رہی ہیں چپ چاپ اٹھ کے گھر سے باہر نکل جائیں، سامنے نہ رہیں۔ آپ سامنے رہیں گے تو غصہ آئے گا، آوازیں کان میں پڑیں گی تو پھر بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے اور شیطان اپنے پورے قبیلے اور گروہوں کے ساتھ آ جاتا ہے، بہکاتا ہے مارو مارو، اور عورت سے کہتے چیخ چیخ اور چیخ۔ تو اس وقت سمجھ تو آ نہیں رہا ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی کیفیات ہیں، کیفیات نہیں ہے، یہ شیطانوں کا بہکاوا ہے۔
اس وقت سیلف کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ شیطان کے پورے گروہ کو دھکا دے رہے ہیں۔ لیکن ہم کہاں، عورت کہتی ہے میں بڑے باپ کی، اور شوہر کہتا ہے کہ میرا باپ تیرے باپ سے بھی بڑا ہے، اور پھر جو پھڈا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں۔ پہلے عورت کو مارتا ہے، اس کا آنکھ سوج گئی، ناک سوجی ہوئی ہے، منہ سے خون نکل رہا ہے، وہ پہنچ گئی میکے ایسی حالت میں، بھائیوں نے دیکھا وہ یہ کیا، وہ آ گئے، انہوں نے بہنوں کی پٹائی کر دی، پھر یہاں سے جاتے ہیں لوگ اور اس طریقے سے پورے خاندان لڑتے ہیں۔ اگر خبروں میں آپ نے پڑھا ہوگا گاؤں وغیرہ میں زیادہ ایسا ہوتا ہے، ڈنڈے چل جاتے ہیں، جی گنیں اٹھا لیے اور خاندان کے خاندان ٹکرا گئے، غلط رویہ ہے۔ تو چہرے پر مارنا منع ہے۔ اسی طریقے سے ٹیچرز کو احتیاط کرنی چاہیے، اگر کسی بچے کو مارا ہے، میں اسی لیے بار بار یہ آپ کو سمجھاتا ہوں، معافی، اپنے چھوٹے سے معافی مانگنے میں انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں اضافہ ہی فرمائے گا۔ عزت کم نہیں ہوتی، اس سے عزت بڑھتی ہے، سامنے والے کے دل میں احترام پیدا ہوتا۔ اور پھر ماں باپ ہوں یا ٹیچرز ہوں یا حکمران ہوں، یہ طبقہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے نیچے والوں کے لیے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو نیچے والے آپ کو دیکھ کر اچھے بنیں گے، اگر آپ کے عمل میں کوئی کوتاہی ہوئی تو پھر نیچے والے یقینی سی بات ہے کہ کوتاہی کے مرتکب ہوں گے، وہ اسی کو بنیاد بنا کر اس طرح غلطیوں کا ارتکاب کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، ایک روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں روانہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم فلاں فلاں کو پاؤ، قریش کے 2 آدمیوں کا نام لیا تو فرمایا کہ ان کو آگ میں جلا دینا، یعنی وہ بہت ہی دشمن رسول بھی تھے، دشمن اسلام تھے۔ تو پہلے یہ فرمایا، جب ہم نکلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم فلاں فلاں شخص کو جلا دینا، لیکن آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دے گا، اس لیے اگر تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طریقے سے ہمیں بات سمجھا۔ اب یہ نہیں کہ پہلے آپ نے کوئی غلطی کی تھی پھر آپ نے یہ کیا، بلکہ یہ ایک ہوتا ہے طریقہ کہ سکھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تعلیم کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت سزا دی جس کے وہ یقیناً مستحق تھے، لیکن پھر آپ نے یہ بات سمجھا دی کہ یہ کام، یہ آگ کا عذاب دینا اللہ کا ہی کام ہے، اس لیے پھر وہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اس لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔